بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نال کو سنگی سنگ نہ کریے، نال کو سنگی سنگ نہ کریے، کل نو لاج نہ لائیے ہو، تمبے تربوز کدی مول نہ ہوندے، بھاویں توڑ مکے لے جائیے ہو، کاواں دے بچے کدی ہنس نہ تھیندے، بھاویں موتی چوب چگائیے ہو، کوڑے کھو کدی مٹھے نہ ہوندے یا حضرت باہو، بھاویں سہ مڑا کھنڈ پائیے ہو۔ بے حد حمد و ثنا اس خالق عظیم واسطے جس خالق نے اپنی شان اپنی تعریف آپ بیان فرمائی اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ درود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات پہ، جس محبوب علیہ السلام نے ساری مخلوقات وچوں سب تو پہلے اس ویلے اپنے خالق اور مالک اپنے رب دی حمد و ثنا بیان کی تھی، جس ویلے اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق نو تخلیق ہی نہیں فرمایا۔ تائیں تے کسی پنجابی شاعر نے آکھیا نا کہ کن تے کل دی گل ہے، کن بھی اجے نہا، ہک ذات ہائی خدا دی دوجھا نور مصطفیٰ۔ ددن کس ویلے کسی شہر نو پیدا ہی نہیں کیتا، اس والے نور مصطفیٰ 70,000 سال تک اللہ رب العزت دی ذاتی تجلیات دا مشاہدہ بھی کر دے رہے اور اپنے رب دی حمد و ثنا بھی بیان کر دے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جس ویلے نور مصطفیٰ نے اپنے رب دی حمد و ثنا بیان کی تھی، اس ویلے نور مصطفیٰ نے حمد و ثنا بیان کردے ہویاں جنبش لئی، اور اس جنبش وچوں جو نورانی قطرے گرے، اللہ رب العزت نے انہاں قطریاں وچ انبیاء اور رسول دیاں ارواحاں نو پیدا فرمایا۔ جس ویلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خالق اور مالک دی حمد و ثنا بیان کی تھی، عارف لوگ آکھتے ہیں اس ویلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام دے نور نال 90,000 کلام کیتا،
90,000 کلام کیتا اور جدن اپنے خالق اور مالک دی حمد و ثنا بیان کیتی جاوے نا تے مالک اپنے اس مخلوق نال کلام کرتا ہے اگے ہوندا نصیب کے سنے یا نہ سنے لیکن جس ویلے نور مصطفیٰ نے اپنے خالق اور مالک دی حمد و ثنا بیان کیتی تے صوفی لوگ آکھدیں کہ اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ نال 90,000 کلام کیتا میرے شہنشاہ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد باہو فنا فی ذات یاہو آپ فرما دیں کہ جب 90,000 کلام ہو گیا تو مالک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب 30,000 کلام میری ساری مخلوقات تک پہنچاؤ 30,000 کلام میری ساری مخلوقات تک پہنچاؤ پھر 30,000 کے متعلق فرمایا کہ جڑے ساری مخلوقات وچوں جو خاص ہیں جو خاص ہیں انہاں تک پہنچاؤ پھر فرمایا اے میرے محبوب دے نور پھر انہاں جو خاص مقام تے ہیں انہاں وچوں میری مخلوقات وچوں جو خواص الخواص دے مقام تے ہیں انہاں تک بھی میرا کلام پہنچا جڑے عام ہیں وہ 30,000 کلام تک پہنچے جڑے خاص ہیں وہ 60,000 کلام تک پہنچے اور جڑے خواص الخواص ہیں وہ 90,000 کلام تو آشنا ہے اور 90,000 کلام تو آشنا ہے میرے حضور سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ صدقہ حضور غوث پاک دا کہ میں 90,000 کلام تو آشنا ہے جڑی عامہ واسطے گل کیتی گئی وہ بھی جاندہ جڑی خاصاں واسطے کیتی گئی وہ بھی جاندہ اور جڑے خواص الخواص واسطے کیتی گئی وہ بھی جاندہ ان توجہ فرماؤ کہ اساں اپنے گریبانہ میں جھانکڑا ہے اور ویکھنا ہے کہ اساں عام ہیں یا خاص ہیں الف تو لیتے والناس تک جنہ اللہ دے اس کلام نو پڑھیا اور پڑھن تو بعد آکھیا نے کہ سارا کلام پڑھ بیٹھے ہیں سارا کلام پڑھ بیٹھے ہیں لیکن اس کلام میں جو عظمت رسول سان نظر نہیں آئی عظمت رسول سانو نظر نہیں آئی یعنی کہ الف تو لیتے والناس تک 6,666 آیات مبارکہ نو پڑھیا اور پڑھن تو بعد سانو اس میں عظمت رسول نظر نہیں آئی اے ہن عام ایک اے ہن اے عام ہے جڑے الف تو لیتے والناس تک قرآن بھی پڑھ دیں ہر آیت کو بھی پڑھ دیں لیکن وہ آکھ دیں سانو اس کلام میں عظمت رسول نظر نہیں آئی لیکن جڑے خاص مقام رکھ دیں جڑے خاص مقام رکھ دیں انہوں نے بھی الف تو لیتے والناس تک اپنے مالک دے اپنے خالق دے کلام نو پڑھیا تے پڑھن تو بعد آخیا زیراں زبراں شداں مداں توجہ ہے جڑے آمن انہاں نہ دن کہ سانو لبی کوئی شے نہیں لیکن جڑے خاص ہیں وہ اکھدن زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں آما لوگاں خبر نہ کوئی خاصا رمضہ پایا جو ہے یعنی کہ جڑے 60,000 کلام ہوئے نا جڑے 60,000 کلام وہ خاص ہیں وہ آکھدن کہ زیر وچی اس دی شان ہے زبر وچی اس دی شان ہے وہ زیر تے وہ زبر نہیں جس میں شان مصطفیٰ جھلک دی ہوئی نظر نہ اور جڑے خواص الخواص مقام رکھ دیں جڑے خواص الخواص دا مقام رکھ دیں انہوں دی میں گل نہیں چھیڑ سکتا کیونکہ میری اتنی طاقت نہیں ہے میری اتنی اوقات نہیں ہے بس اتنی ٹچ کر دا
کہ جڑے خاص ہیں وہ تے آخدن زیراں زبراں شدہ مدہ، لیکن جڑے خواص ہیں نا وہ ایک گل ہی نہیں کرتے، وہ نیزے دی نوک تے چڑھتے بھی رب دا تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے ترے طبقے میں تو سنا بیٹھا، ترے طبقے آمانو کے لبنی ہے، کیونکہ میاں صاحب فرمایا کہ خاصان دی گل آما آگے۔ میرے تے حضرت قاری محمد ندیم امان صاحب نے کچھ شفقتاں فرمائی ہوئی، اللہ انہاں نعمتاں دے وین اور خوبصورت آواز پڑھے ہیں جی، اوانوی ہووے تے پھر سونا ہو تے پڑھے نہیں، میں بس اتنے ہیں۔ اور پھر صدارت حضرت احتشام قادری ہوئے، پھر قادری جوان بیٹھا ہوئے تو پھر گلاں کھلیاں نہ ہوئے، اور اتنے علماء کرام، اتنے ثنا خان حضور دے سارے غلام بیٹھے ہو، جڑے اس ویڑے وچ وڑ بیٹھے ہو نا سارے خاص ہو، کیونکہ سنن چ یار دی تعریف ہے۔ اے کوئی نہیں آکھ سکتا کس مقصد واسطے آیا، جیڑا بھی اس راہ ول ٹریا ہے اس آکھے بس اج نصیر ہونی، حاجی نصیر ہونی، یار دیاں گلاں سنواونیاں ہے، سارے حضور دے واسطے آئے بیٹھے۔ توجہ ہے، اے مقصد یہ ہوتا ہے کہ سونے دی گل سنائی بنے۔ ہن جڑے عام ہیں نا، عام انہاں دا نصیب ہی نہیں، کیونکہ میاں صاحب نے راز کھول دیتا ہے، خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمدہ تے کتیاں آگے دھرنی۔ اس واسطے میرے نزدیک تسا عام کوئی نہیں وے، میرے نزدیک تسا عام نہیں وے، کیونکہ یار دیاں گلاں سنن سنانا آئے بیٹھے حضور دی گل سنانا۔ تو پھر میرے شہنشاہ فرماندن کہ اے ترے مقامات ہیں، یعنی کہ نور مصطفیٰ نے 90,000 کلام رب نے اپنے محبوب دے نور نال کیتا، جد 90,000 کلام لئی تے لئی جنبش تے اس وچ جڑے نورانی قطرے گزرے گرے نا، انہاں قطریاں وچ انبیاء اور رسول دیاں ارواحاں نو پیدا کیتا گیا۔ پھر انبیاء اور رسول نے اپنے رب دی حمد و ثنا بیان کیتی، پھر انبیاء اور رسول دیاں انہاں قطریاں وچ جڑے قطرے گزرے اللہ نے انہاں قطریاں وچ علماء حق دیاں روحاں نو پیدا فرمایا۔ حضور فرماندن کہ جڑے علماء ہیں نا اے انبیاء دے علم دے وارث ہوندے۔ بہرحال میں اس پاسے نہیں بننا چاہتا، گل اتنی چڑھنا چاہتا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں اس عالمین دے رب واسطے، تمام تعریفوں اس عالمین دے رب واسطے ہیں۔ انبیاء نے بھی یہی ذکر کیتا، تمام تعریفہ عالمین دے رب واسطے ہیں۔ رسولہ نے بھی یہی گل کیتا، تمام تعریفہ عالمین دے رب واسطے ہیں۔ صدیقین نے بھی یہی آکھیا، شہداء اور صالحین نے بھی یہی آکھیا کہ تمام تعریفہ عالمین دے رب واسطے ہیں، کہ جڑا عالمین دا رب ہے، جڑا ان دی ہر ویلے حمد و ثنا کرتا رہندا ہے، ہاتھ بننے تے ان دی ثنا کرتا ہے، ہاتھ بننے تے ان دی ثنا کرتا ہے، آکھدا سبحان ربی العظیم نہیں، گوڑیاں چاہوے تے تاویں اس دی حمد و ثنا کرتا ہے، سجدے بھی چاہوے تے تاویں اس دی حمد و ثنا کرتا ہے۔ بندہ خدا اس دی حمد و ثنا کرن تو پہلے اس دا اسم ذاتی لیندا ہے، اے دوئے ہاتھ رکھتے کرنا تے آکھدا ہے اللہ اکبر، یعنی کہ کہندی تعریف کرن لگا ہے جڑا ساریاں تو وڈا ہے، ہوندی حمدو۔ پھر ہاتھ بد دے سے آکھیا سبحانک اللہم و بحمدک، گوڑیاں چاہیا سبحان ربی العظیم، سر سجدے وچ کیتس تاں آکھیا سبحان ربی یالالا۔ اے بندہ خدا اے تو تیرے مقامات ہیں، اے 5 مقامات ایسے ہیں جنہ مقامات بھی تو اپنے رب دی حمد و ثنا کرتا ہے، تاں کہ میرے پیر باو فرماندن کہ اے جڑے 5 مقامات ہیں نا، انہوں ذکر خدا نال اتنا روشن کر لے، اتنا روشن کر لے، اتنا روشن کر لے کہ میری طرح کہ 5 محل تے 5 وچ چانن، میں دیوا کتھ والا بالا ہو، اور جدن تیرے اے 5 محل روشن ہو ویسے تو شور کوڑ دیاں گلیاں میں چڑتا ہو سے تے تینوں ویکھن والا اپنے الہ نو بھولتے تیرے الہ دی حمد و ثنا کرن لگ پیسے۔
حمد و ثنا کرے جڑا اس دی حمد بس جناب میں اللہ اس طرح دیونے میں بس تھوڑی دیر واسطے آیا چلو جناب ٹھیک توجہ ہے اگے بھی ساڑھے تے الزام لایا نے کہ آرمی والے کو لے لینے برحال توجہ فرما سکتا میں گل کرنا چاہتا نا میری بس تھوڑی جی توجہ میں زیادہ وقت نہیں لینا ملک دے معروف و مشہور ثنا خان تشریف لیتے آئے ٹھیک ہے جی حضور دے غلام تشریف لے انہوں نے اپنے اپنے وقت بیان کرنا میں اتنے آکھدا کہ جڑا رب نو آکھدا ہوئے الحمدللہ رب العالمین میں وہ گل چھیڑی نہیں کہ جڑی تواڈی سمجھ تو باہر ہو گئی ہیں جی تے شیطان 4 دفعہ رویا ہے کتنی دفعہ شیطان 4 دفعہ پہلی دفعہ بھی پوچھو علماء کو دوسری دفعہ پوچھو تیسری دفعہ بھی پوچھو کہ کیوں رویا ہے چوتھی دفعہ میں جو دسن آیا بیٹھا کہ چوتھی ویلے اس ویلے رویا جدن اس بال کھولے مٹی سر تے پائی اون دے بیلیاں نے پوچھیا اون دے سنگیاں نے پوچھیا کہ سجنا اج ہویا کہ چوتھی بار روون لگ پیا چوتھی بار روون لگ پیا معاملہ کہ کیوں روندا پیا ہے کس واسطے روندا پیا ہے اس اپنے بیلیاں نو دسیا کہ اس واسطے روندا پیا کہ سورہ فاتحہ نازل ہو چوتھی بار اہلا سالا مرحبا جدن شیطان دے بیلیاں نے پوچھا نا کہ چوتھی بار رومن دا کوئی مقصد کوئی معاملہ اس کہ روندا اس واسطے پیا کہ سورہ فاتحہ نازل ہو گئی میرے والے پاس توجہ فرما سو سورہ فاتحہ نازل ہو گئی تو ان پتہ ہے نا کہ فاتحہ دے دشمن بھی کچھ ہے فاتحہ دے دشمن ہے نا ہیں جی فاتحہ تو دشمن ہے اسے کہ چوتھی دفعہ کیوں رونے اسے کہ سورہ فاتحہ نازل ہو گئی ہے اسے کہ تیرا کیا معاملہ ہے اسے کہ میں جاندا کہ سورہ فاتحہ وچ رب نے کے راز رکھے ہوئے سورہ فاتحہ وچ رب نے کے راز رکھے ہوئے اسے کہ سانوی دس تو تے اتنا طاقتور ہے تیرا تے دعویٰ ہے کہ میں نبیاں تے رسولاں تے صدیقین تے شہداء تے صالحین دیاں راواں تے رب دی مخلوق نو ٹرن ہی نہیں دیونا انہاں نو اپنے پیچھے لا تے جہنم وچ پہنچا دیونا ہے ہو سکے دعویٰ بالکل ٹھیک ہے میں انہاں نو گمراہ بھی کرنا ہے گنہگار بھی کرنا ہے لیکن سورہ فاتحہ ایسی فاتحہ ہے جس گنہگار نے آکھیا الحمدللہ رب العالمین جس نے آکھیا الرحمن الرحیم تو رب نے انہاں دیا گناہاں ول نہیں دیکھنا تو سا گل سمجھتے نہیں بے پہ اسے کہ رب نے انہاں دیا گناہاں ول نہیں دیکھنا رب نو پتہ ہے رب جانتا ہے کہ اس رب دی تعریف پہ کر دین جیڑا رحمان اور رحیم ہے اور جیڑا رحمان اور رحیم ہوئے جیڑا رب رحمان اور رحیم ہوئے وہ گناہاں ول ویکھ سی یا اپنی رحمت ول ویکھ سی توجہ ہے اور فرمایا وہ گناہاں ول ویکھ سی یا جس نے حمد و ثنا کی تھی جس نے حمد و ثنا کی تھی اس واسطے سجڑوں جس ویلے سورہ فاتحہ پڑھی کرو نا توجہ نال پڑھی کرو کہ تسا کسی عام دی تعریف نہیں پہ کر دے عالمین دے رب دی تعریف پہ کر دے تسا کسی مولوی دی تعریف نہیں پہ کر دے عالمین دے رب دی تعریف پہ کر دے ہو تسا کسی دنیا دے بادشاہ دی تعریف نہیں وے کر رہے عالمین دے رب دی کر رہے ہو تسا کسی پیر فقیر دی تعریف نہیں وے کر رہے عالمین دے رب دی تعریف کر رہے ہو وہ جانتا ہے کہ اے جڑا تعریف کرنا لائے اتو پیا کردا ہے یا دلو پیا کردا ہے اتو کرنا لے بدل ویندے ہیں دل نال کرنا لے کدی نہیں بدل دے توجہ ہے جنہ اتو کیتا میرے پیر باو فرماندے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا پڑھدا کوئی اے جڑے زبانی پڑھن والے نا انہاں نو بدلدی ہویا ویکھیا ہے تے جنہ دلوں تو پڑھیا ہے نا انہاں نو سولی تے چڑھدی ہویا ویکھیا ہے الحمدللہ رب العالمین عالمین دا رب ہے جڑا دلوں پڑھ دے جڑا دلوں پڑھ دے اس تو پہلے میں ایک محفل وچ ایک عرض کر چکے ہاں اگر اجازت دیو تو عرضاں سنا دے ایک مصور آئی سٹیج والے زیادہ توجہ فرما سکتے کیونکہ میں نے تہاڈی توجہ دی ضرورت ہے
ایک مصور آئی تے بادشاہ کل گیا انعام لون، بادشاہ نے آکھا انعام تے دینا کہ لیکن تیرا ہنر کے کاریگری کیڑی ہے؟ اسے کہ جناب میں مصور ہاں، تصویراں بنانا۔ کیا بنانا؟ اے تصویراں بنانا۔ انہاں کہ تصویراں بنانا ہے تو اے دس دل دے دروازے دی تصویر بنا لے سے توجہ ہے؟ دل دے دروازے دی تو دل کیڑا؟ دل دریا سمندرو ڈوب ہے، دل دے دروازے دی تصویر بنا لے سے اسے کہ جناب بنا لے سا، اسے کہ بس بنائی ہے تو پھر جتنا چنگا انعام دے سا نا اتنی چنگی دے۔ مصور نے وقت لیا، اپنی تنہائی میں چلا گیا، گوشہ نشینی میں چلا گیا، اس دل دے دروازے نو بناون لگ پیا۔ کئی عرصے دی بعد وہ دل دا دروازہ بڑھاتے بادشاہ دے پھر کچہری وچ آ گیا، پیش کیتا۔ بادشاہ نے وہ تصویر ویکھی جڑا دل دے دروازے دی بڑی ہوئی ہے، تو تصویر ویکھی اس نا بڑی واقعی بڑی سونی تصویر بنا گیا۔ مصورہ کمال کر دیتی ہے، جان پا دیتی ہے، جی میں آکھ دے ہوں میں کر بھی کھایا ہے، لیکن ایک میں گل سمجھ نہیں آئی، دروازہ بھی بنایا تے ہتھی نہیں بھی بنائی۔ تو گل سمجھ گئے ورنہ تو الحمد بول بیٹھ، ہتھی نہیں بھی بنائی۔ اسے کہ جناب ہتھی کیس واسطے؟ اسے کہ بوہ کس نال کھل سی؟ ہتھی ہو سی تے کھل سی نا، جس دروازے دی ہتھی نہ ہوئے نا ان دا بوہ نہیں کھلتا۔ وہ مصور بھی آئے لیکن فقیران کل بمن والا بھی آئے، جیڑا مصور فقیر کو نہ بیسی نا ان دی کدی تصویر کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ فقیر دے قدمہ وچ بونا لازم، اگر تان سین کسی فقیر کو نہ بہندا تو پانی وچ اگ نہ لا سکدا۔ اگر فقیر کو نہ بہندا تان سین کدی پانی وچ اگ نہ لاندا۔ وہ مصور آئی نا وہ جاندہ آئی، اسے کہ بادشاہ سلامت اگر جان دی امان مننا چاہواں تو جناب اجازت ہے؟ انہیں کہ بالکل اجازت ہے۔ دس کیوں نہیں بھی بنائی؟ اسے کہ حضور آپ نے آکھے آئی دل دا دروازہ، آپ نے آکھے آئی دل دا دروازہ تے حضور جڑا دل دا دروازہ ہوندہ ہے نا ان دی ہتھی بارو نہیں ہوندی، اندروں ہوندی ہے۔ دل دے دروازے دی ہتھی بارو نہیں اندروں ہوندی ہے۔ تائیں تے میاں صاحب فرمایا نا ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی، تے جیڑا دل دے دروازہ اندروں کھل دے نا ہاتھ مردان دے آئی۔ بس کھلتی کی بے جڑے ہتھیاں نال نہیں کھلتی، جس ویلے نکاح کر دے تے دل دا دروازہ کھل بیتا ہے۔ یعنی دل دا دروازہ نگاہ نال کھلدا ہے، اے کیڑا؟ میں کہ ہاں، یعنی کہ میں کہ دل والے ہسپتال لگا واج اتھے ای ہے جے دروازے لگے ان تو سامنے ہو سے تے کھل ویسے، سامنے ہو سے تے کھل ویسے۔ میں کہ تے سائنس دی ٹیکنالوجی ہے، یہ تے سامنے ہو میں تے کھلے، تے جڑا دل دا دروازہ ہے نا جتنے تک کچھ سامنے کر سے نہیں نا اندروں کھل سی کوئی نہیں۔ زیادہ وقت پہ لینا کہ میرے حضور غوث پاک بیٹھے ہیں، کیونکہ غوث پاک دی 11ویں منامان آلیاں دا پروگرام غوث پاک تشریف فرما ہم تے ایک کیڑا کولو ٹپدا پہ آئے، کیڑا تے باقو بیٹھے ہیں تے حضور غوث پاک نے پوچھا میاں تو کون ہے؟ اسے کہ جناب میں فقیر ہاں، میں فقیر ہاں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اچھا فقیر ہے تے کیڑا کولو ٹپدا پہ آئے تے میرے غوث پاک نے نا اپنے ہاتھ میں اس کیڑے کار لیا پوچھیا فقیر صاحب اے دسو کہ اللہ پاک دی اس کائنات دا نظام کیسا چل رہا ہے؟ اللہ پاک دی اس کائنات دا، کیونکہ حضور غوث پاک دے تصوف دے فکر دے نزدیک جڑا فقیر ہوندہ ہے نا وہ کائنات دے معاملات نو جاندہ بھی ہے تے سمجھدہ بھی ہے۔ فرمایا کہ کائنات دا نظام کی میں چلتا پیا، کیونکہ اس فقیری دعویٰ کر چھوڑے آئے کہ جناب میں فقیر ہاں، کسی عام پیر اگے نس کیتا، غوث پاک اگے بیعت کیتا۔ جڑا غوث پاک دی 11ویں آلے ہوندے نا بڑے ڈاڈے ہوندے، وہ
او جا کے حضور مراقبہ کیتا، جدن مراقبہ کیتا، مراقبہ کرن تو بعد عرض کردا حضور غوث پاک دی بارگاہ سرکار او نظام تے سارا ٹھیک چلدا پیا، بس ایک کیڑا غائب ہے، ایک کیڑا بھئی کمال تے ہائی نا، ہن تواڈے گلی دی کوئی کھوڈ ہوے تے تساں کیڑے گن لے سو، لیکن فقیر دی نگاہ ہے نا ہر پاسے ویکھتے آدھی پئی ہے، باقی ٹھیک ہے، کیڑا غائب ہے، ایک کیڑا غائب ہے۔ تو میرے حضور غوث پاک نے فرمایا کدے گیا پتہ کرو، پھر مراقبہ کیتا، مراقبے تو بعد پھر عرض کی تھی حضور مراقبہ کرتے نہ اتھے لبدا پیا تے نہ اتھے لبدا پیا، تو سا گل سمجھتے نہیں بھی بیٹھے، ہن من پتہ میرے تو بعد پھر سراں لے آ وینے، بس بے سورے دی بھی کوئی سن لو نا، ہاں جی نہ اتھے تے نہ اتھے، مطلب نہ اس جہان تے نہ ہی ہوندی روح اس جہان تے، مطلب مویا بھی کوئی نہیں تے ہے بھی تھے کوئی نہیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا نہ اتھے تے نہ اتھے، گیا کدے فقیر صاحب تلاش تے فقیر صاحب نے بڑا مراقبہ کیتا، بڑیاں جھلیاں ماریاں، لیکن لبے کیویں آ، لیکن وہ ملے کیویں آ، عرض کی تھی حضور نہیں پیا لبدا، تو میرے پیر باؤ نے فرمایا نہیں فقیری جھلیاں مارن، نہیں فقیری جھلیاں مارن، ستے لوگ جگاون ہو، نام فقیر تناندا باہو جڑا دل وچ یار ٹکاوے ہو، یعنی کہ جھلیاں مارن دی لوڑ کوئی نہیں، نام فقیر تناندا باہو جڑا دل وچ یار ٹکاوے ہو، جدن بڑا کچھ کر لیا سنس لبیا، عرض کی تھی حضور نہیں پیا لبدا، اس ویلے میرے حضور غوث پاک نے اپنی مٹھی کھولی، مٹھی کھول دے فرمایا فقیر صاحب ہے تے نہیں، عرض کی تھی حضور ہے ہی تے ہے، ہے تے ہے، بس تواڈے تے سوال ہے، تواڈے تے سوال ہے، سوال ہے کہ جس ویلے حضور غوث پاک نے پوچھیا کہ وہ کیڑا کتھے وے، تے فقیر نے آکھیا نہ اتھے تے نہ اتھے، صرف سوال ہے کہ اس ویلے عبدالقادر جیلانی دا ہاتھ کیڑے مقام تے آئی، سوال ہے جدن آکھدا پیا اتھے نہیں اتھے بھی نہیں، سوال ہے کہ اس ویلے شیخ عبدالقادر جیلانی دا ہاتھ کتھے آئی، کس مقام تے آئی، او چلیا تو تے عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی دے ہاتھ دی ہتھیلی دی حقیقت نو نہیں پا سکدا، تے اس ہاتھ دی گل کردا ہے جس ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ آکھیا ہے، تے او ہاتھ جڑا علی دے ہاتھ وچ آوے تے آکھے جاندا میں مولا، تسا گل نہیں وے پہ سمجھتے، جاندا میں مولا، حضور نے ہاتھ وچ ہاتھ پایا کیوں، علی دے ہاتھ وچ ہاتھ پایا کیوں، اس واسطے کہ دسیا ہے کہ جاندے ہاتھ وچ میں ہاتھ پا سکدا، دنیا تلاش کر دی لوے لبڑا انہوں، فرمایا فقیر صاحب ہاتھ کتے، ہن تساں تلاش کرو ہاتھ کتے، تے ایک اور گل سنا دے میں ہسنا، ایک بندے آئی کہ آئی ہو سکے جناب میں جو کچھ لبدا پیا نا ادو لبدا پیا ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی دا صدقہ نہیں پیا لبدا، جن حضور غوث پاک دی بارگاہ شکایت ہوئی، آپ نے فرمایا جا اس کل پوچھ کہ تو جڑا فیض لیندا پیا لیندا کیویں پیا، جڑا فیض لیندے تے لیندے کیویں پیا، وہ جس نے آکھے نا میں ادو نہیں پیا لیندا، ہو سکے میں نے اتنا پتا ہے ایک چوکھٹ ہے، ایک چوکھٹ ہے، ایک قدم نکلتا ہے باہر، اس قدمان دے تلو میں خیرات مل دی ہے، اس قدمان دے تلو میں خیرات مل دی ہے، جب حضور غوث پاک نے فرمایا، جب پتہ لگ غوث پاک فرمایا جا دس چوکھٹ مدینے آلے دی ہے تے قدم عبدالقادر جیلانی دا ہے، اگر حضور غوث پاک دے قدمان دے تلو خیرات نہ ملے تے ہر آستانے تے یارویں کدی نہ ہوئے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سروردی ہے، کوئی اویسی ہے، جیڑا بھی ہے تے غوث دے در دا غلام ہے، تے
میں عرض یہ پیا کرتا حضور غوث پاک نے فرمایا اے تو نہیں جنہیں حضور اے ہی ہے میں تھوڑی جی ٹچ دے متا تو سمی ہاتھ گول لو اے ہاتھ ہوئی ہے جہنے متعلق قصیدہ غوثیہ میرے حضور غوث پاک فرما دیں کہ میں اللہ دی کائنات نو انج پیاج بیکدا جی میں ہاتھ دی ہتھیلی ہوتے رائی دا دانا ہے جدن انج ویکھیا نہ تے عرض کی دی حضور اے ہی آپ نے فرمایا فقیر صاحب فقیری دعویٰ بڑا سوکھا ہے فقیری دعویٰ بڑا سوکھا ہے ان فقیر دے مقامات دو ہوندے ہیں ایک عامل ہوندہ ہے ایک کامل ہوندہ ہے ایک اکمل ہوندہ ہے جو ہے ایک کامل ہوندہ ہے ایک میں گل نہیں کرتا بے خواجہ غریب نواز نے کی تھی جاندے نعرے تبسم صاحب لباندے پہ خواجہ غریب نواز جنہاں دا رجب اچ عرصے آپ حضور داتا صاحب دے دربار دے آئے نا حضور داتا صاحب دے دربار دے آئے تمراقبہ کرتے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا یہ فرمایا نا مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل نا کسارا توجہ ہے اے میرے جے ایسا نا کسارا پیر کامل کاملہ رہنما یعنی کہ جڑے نا کسا ہوندے انہاں واسطے وہ کامل ہے تے جڑا کامل ہوئے نا اس واسطے وہ اکمل ہے اس واسطے وہ اکمل ہے درجات صوفیاء دے حضور غوث پاک فرماندن پکاندن فقیر صاحب فقیری دعویٰ سوکھا ہے کہ جڑا عبدالقادر دے ہاتھ دی ہتھیلی وچ لکے ہوئے کیڑے نو نہیں ویکھ سکدا پیا مصطفیٰ کریم دے جلویاں وچ سونے رب نو کیویں ویکھ سکدا اس واسطے میرے پیر باو فرماندن آپ فرماندن کہ مرشد دا دیدار وے باپ میں نو لکھ کروڑا ہے فرمایا کہ جس نے رب دی حمد و ثنا کی تھی بس اسے دی ثنا کردا رہا اسے نو رحمان و رحیم آکھدا رہا رب نے پھر اس دے تذکرے تے ذکر کرنے شروع کر دیا اگر وقت ہوئے تو آخری گل مطلب کوئی تنگ بیٹھے تو تاں بھی دس چھوڑو کیونکہ میں ندیم امان نال وعدہ کرتے آئے کہ میں کہنا اوکھا نہیں کرنا آپ نال میں وعدہ کیتے ہویا میں تے اصل پتہ نہیں اللہ جانے لوگ کیوں میرے پیچھے پہ گئے میں تے اوکھی گل کیتی کدی نہیں میں تے دل دے بوئے والی گل کردا ہن میں اپنی گل نہیں پیا کردا اس دی گل پیا کردا ہاں جیڑا پیراں تے مٹی پاوے تے جنت دے محل بنا چھوڑدا ہے پیراں تے مٹی پاوے تے جنت دے محل بناندا ہے او حضرت بہلول دنا کون حضرت بہلول دنا دا رشتہ دار بادشاہ ہے ہارون الرشید اس آکھے یار میرا سکا ہے لیکن ان میں ہستے ہوں کدی نہیں ویکھے ہستے ہوں بہلول میں مسکران دیوں نہیں ویکھے جس نے کربلا دا منظر مشاہدہ کیتا ہوئے بھلا ہس سکدا ہے آپ مسکران دے نن لیکن بادشاہ آئی لیکن ان دے بھی دل دی خواہش آئی کدی بہلول بھی مسکرایا اعلان کیتا اعلان کرتے فرمایا جیڑا مینوں ایک خبر سنا سی کہ بہلول مسکرایا ہے میں انہوں وڈے تو وڈا انعام دے سکتا انعام پاونا لے ہر ویلے بہلول دے اگے پچھے کھبے سجے ان دی تلاش چرین دے ہیں کہ کدی مسکرائے تو ایسا بادشاہ تو انعام لا دیا بہلول مسکراندہ ہی نہیں ایک دن حضرت بہلول اپنی چادر چاہتے وہ جنت دے محل علیاں جائیاں چھوڑتے ویندہ زبا خانے وچ بنی وڑیا جتھے بکرے تے لیلے تے دمبے زبا ہوندے اتھے وڑیا نہ تے وڑن سار ویکھیا سنا حضرت بہلول نے تے دب تے کہہ کے مارے مسکرایا نہیں کہہ کے مارے بڑا کہہ کے مارے ہن جنہ ویکھیا کہ بادشاہ نے آ کے مسکراونا یہ تے کہہ کے پہ مار دیں سارے دوڑے آئے انہاں کے بادشاہ سلامت تساں بہلول دے مسکراون دی گل کر دیو آج ایسا کنہ نال سنیا ہے بہلول مسکراندہ نہیں بلکہ کہہ کے پہ ماردا ہے رشید بڑا حیران ہویا کہ جڑا شخص مسکراندہ نہیں آج معاملہ کہ کہہ کے پہ ماردا ہے جدن حضرت بہلول کو ہارون الرشید گیا نا کیونکہ بادشاہ فقیراں کول ویندن فقیر ٹور تے بادشاہاں کول کدی نہیں آئے اے ہارون الرشید جاندا ہے اے ہارون الرشید جاندا ہے تاں میرے حضور سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ دا غلام اورنگزیب بادشاہ ہے اور اورنگزیب دے جدن اوکھا ویلا بنیا نا تو میرے پیر باو نے اندے حق وچ کتاب لکھی جاندہ نا اورنگ شاہی ہے اسے فتاوہ عالمگیریہ لکھایا اور میرے پیر باو نے فرمایا اورنگزیب خیال کری ایک کم نہ کری اپنی محنت کر دے روزی کمامی تائیں اورنگزیب بادشاہ جیسا بندہ ٹوپیاں ویچ تے اپنے گزارے کردہ ہوندہ ہے
وہ عرض کی تھی حضور میں نے کوئی نصیحت کوئی حکم، فرمایا سارے کم کری، میری اولاد نو اپنے بوئے تے کدی نہ بلا دے، اپنے بوئے تے تیرا کم پہ ونجے تے فقیر دے بوئے تے ٹر ونجی، رب تینو عزت نال دنیا تو رخصت کر سی۔ میں عرض اے پیا کرداں کہ بہلول دے بوئے تے نا وقت دا بادشاہ آیا، رشتہ دار بھی آئے، آتے نے پوچھنے لگا بہلول میں آپ نے کدی مسکران دیوں نہیں ویکھیا، لیکن اج بیلیاں نے آکھے آپ نے کہہ کے بھی مارے، فرمایا ہاں مارے کہہ کے، فرمایا پہلے مسکران دے نوے ہوں کہہ کے، آپ فرماون لگے آج میں ذبح خانے چ گیا۔ ہارون رشید نے پوچھا جیڑا ذبح خانے چ ونجے کہہ کے مار دے، فرمایا نہیں اج میں اتھے ایک عجب معاملہ ویکھیا۔ فقیر دی نگاہ بڑی عجیب ہوندی ہے، اصل وہ تو سمجھاونا چاہتے ہیں نا میرے تو تواڈے جیسے بندیاں نے، فرمایا کہ اج میری نگاہ نے عجب ویکھیا ہے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ ویکھیا ہے؟ فرمایا اج میں ویکھیا ہے بکری بھی ایک ٹنگ تے ٹنگی پئی ہے، بکری بھی ایک لت تے ٹنگی پئی ہے تے بھیڑ بھی ایک لت تے ٹنگی، بکری دی بھی چمڑی پی لیندی ہے تے بھیڑ دی بھی چمڑی پی لیندی۔ میں آکھیا واہ، بھیڑ بھی ایک ٹنگ تے بکری بھی ایک ٹنگ تے، دوواں دا حشر ہکو جہا ہے۔ میں توجہ چاہسا، میں تہاڈی جان چھوڑن والا، دوواں دا حشر ہکو جہا ہے، بھیڑ دا بھی تے بکری دا۔ ہارون رشید آکھے ذبح خانہ ہے، اے بکری ہوئے یا بھیڑ ہوئے، ایک لت تے ٹنگی تے کسائی کپ دین، تو کے ویکھتے ہسے ہیں؟ میں بہلول فرماندن، بہلول دی گل غور نہ فرماندن کہ میں غور کیتا، غور کرتے آکھیا جیڑی ہر پاسے منہ مارسی نا، بہلول کے فرماندن میں خیال کیتا بکری در ویکھتے کہ جیڑی ہر پاسے منہ مارسی نا انج ٹنگی ویسی۔ تو سا گل سمجھتے نہیں بیٹھے، توجہ ہے، جیڑی ہر پاسے منہ مارسی، ہر پاسے منہ مارسی، ہر پاسے جیڑی ہر پاسے منہ مارسی انج ٹنگی سی تے انج اونی چمڑی لہی سی۔ میرا خیال ہے تو ان سمجھ نہیں آندی پئی، میں یہ سمجھاونا چاہنا جیڑا ہر پاسے منہ مارسی، جیڑا ہر پاسے منہ مارسی ان ٹنگی سی، انج اونی چمڑی لہی سی، ٹنگی سی بھی ایک لات تے، ان دی نال ان چمڑی لہی سی جیڑی ہر پاسے منہ مارسی۔ ساڑھے کوئی سنگی انگلینڈ ہوندن نا، تو پھر اتھو پیر بھی ٹور بیندن انگلینڈ، اتھے گیا نا تو اگو ساڑھ سنگیاں پوچھیا، انہاں کہ پیرو ادھے کائیں واسطے آئے ہو؟ جنہیں اسلام دی تبلیغ کرنا آئے ہیں، اسلام دی، تو وہ بڑے انہاں نال فری ہیں، انہاں کہ جناب داتا صاحب دربار دے نال ایک مسجد ہے، اتھے پانی دا ایک مٹکا ہے، تو اس مٹکے نال گلاس ہے، تو گلاس جڑا ہے نا وہ زنجیرہ نال بدھا پیا ہے، زنجیرہ نال بدھا پیا ہے، زنجیرہ نال بدھا پیا ہے۔ پہلے اس گلاس دی تے جان چھڑاؤ، پہلے اس گلاس دی تے جان چھڑاؤ۔ پیر آئے ساڑھے عام محفل ملے ہیں، گپ شپ ملی، انہاں میں نہ کہ یار انج پوچھے ہے، میں کہ تو ہیں جو پیر دا پیر، گل سمجھی کوئی ہیں جی، تو ہیں جو پیر دا پیر، میں کہ ہون ونجے نا تو ہون اے آکھن نا کہ ان دی پہلے جان چھڑاؤ، تو ان بنیا کیوں نے، تے انہاں سوال کرن والے نوں سلطان بہو دے خون دے اس قطرے دا جواب دیوے، انہاں نے کہا جیڑا ہر کہندے منہ لگدا ہے نا انہوں اسا بن تے رکھ دیا۔ توجہ ہے، جیڑا ہر کہندے منہ لگے اسا انہوں بن تے رکھ دیا، اس واسطے سنیو جیڑا ہر کہندے منہ لگے انہوں بن تے رکھیا کرو۔ توجہ ایک حضرت بہلول فرماندے پہ، میں اپنی گل نہیں جناب معذرت حضرت بہلول دی گل پہ سنا، فرمایا جڑی ہر پاسے منہ مارسی انج ٹنگی سی، انج ٹنگی سی، تے ہارون رشید آئی، اسا کہ اس بھیڑ دا کیڑا قصور ہے، بھیڑ دے ہر پاسے منہ نہیں مار دی، او بھی ٹنگی گئی۔ بہلول فرمایا اندے والے پاسے بھی میں خیال کیتا ہے، میں اندے در خیال کیتا، اسا کہ دس کے خیال ہے؟ فرمایا جڑی بہو سادی بانتے رہ سی نا،
کہ سان تے پتہ ہی کوئی نہیں، سان تے علم ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے جیڑی جیڑی شادی بانتے رہے سی نا اوندہ حشر بھی اس دے نال ہو سی۔ اللہ پاک میرے اور تواڈا حشر حضور دے غلامہ چ رکھے، وما علینا الا البلاغ۔